بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ایک سوال پوچھ رہے تھے، ویسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تب بھی تقریباً یہ سوال آتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا کافی سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو مار دو، قتل کر دو اور سولی چڑھا دو؟ کیا قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، نہیں، قرآن میں یہ آیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی آیتیں ہیں جو پڑھنی چاہیے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر سنانا چاہیے۔ کچھ مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو جو بڑی اہم آیتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک آدمی شادی کرتا ہے کسی عورت سے، اور کوئی بندہ اٹھتا ہے ان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے کہ تمہاری بیوی تو عدت کے اندر تھی، وہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح تھا، اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اور تم نے اس سے شادی کر لی ہے، حالانکہ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر یہ زنا کی تہمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عدت میں تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو آپ گویا اس کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں۔ تو اس کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے شخص کی دنیا میں نہ تو تم نے گواہی قبول کرنی ہے جو تہمت لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، قرآن میں واضح لکھا ہے کہ جو بندہ جھوٹے حلف اٹھاتا ہے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے قسم بیچ دیتا ہے، نہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 3، قرآن میں واضح لکھا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور یا چورنی جب یہ چوری کرتے ہیں تو ان کو NRO نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہے۔ نمبر 4، قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ برائی کا اعلان نہیں کرنا، اگر برا ہو گیا تو اس کا اعلان نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تشدد ہو گیا، تو اب وہ آواز اٹھا سکتا ہے، اب وہ اعلان کر سکتا ہے، اب وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ جو آواز اٹھا لے اس کو بھی اٹھا لیا جائے۔ اور آخر میں سب سے اہم میسج، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی عملی زندگی کے اندر ایک مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا کرے، ورنہ آپ کو فرقہ پرست مولانا بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور نوکر تو ویسے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے۔